السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئی ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم اطلاع دینے لگا ہوں، اور وہ ہے ناسا کی دوسرے سیاروں پر قبضے کی تیاری۔ ناسا کا مطلب ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ یہ امریکی قومی خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے جو خلا کے حوالے سے تحقیقات بھی کرتا ہے، سائنٹسٹ وغیرہ کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ اس میں اس کے اپنے ملک کے سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے سائنٹسٹ کو بھی وہ ہائر کرتا ہے اور ان کو تنخواہیں دیتا ہے، اور بہت بڑا ادارہ ہے یہ۔ اور یہ 1958 میں انہوں نے قائم کیا تھا، اور اب تک بہت سے خلائی مشن یہ ادارہ بنا چکا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے چاند پر بھی اپنے سائنسدانوں کو بھیجا تھا، نیل آرم اسٹرانگ اور اس کا ساتھی۔ اور مین مقصد اس وقت یہ تھا کہ دنیا پر اپنی طاقت کی چھاپ بٹھا دیں۔ اس زمانے سے کئی ممالک خلائی تحقیقات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خلائی تحقیقات کے حوالے سے روس نے اپنا سیارچہ سیٹلائٹ بھیجا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اس میدان میں آگے بڑھا، اور روس اور امریکہ کی آپس میں زبردست خلائی تحقیقاتی جنگ، سرد جنگ کے انداز میں جاری رہی۔ اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے ممالک انگلینڈ، جرمنی، فرانس، یہ سب لوگ جو ہے مختلف انداز میں خلائی تحقیقات کرتے رہے۔ اور اب اس وقت خلائی تحقیقات میں چائنا بھی خوب آگے بڑھ چکا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اب ایک طرح سے سپر طاقت بنتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اس نے ایک نیا مشن تیار کیا ہے کہ اس کو انہوں نے نام دیا ہے مون ٹو مارس، یعنی چاند سے مریخ تک۔ اب ان کا پلان یہ ہے کہ زمین سے نکل کر ان سیاروں کو تلاش کیا جائے جہاں زندگی ممکن ہے، اور ان پر قبضہ کیا جائے۔ اور آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو تجسس ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی جائے اور اپنی طاقت دکھائی جائے، تیسری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، جیسا کہ ان لوگوں کو ایک خوف ہے کہ روئے زمین پر اگر ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پوری روئی زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس وقت کئی ممالک ایٹمی قوت ہیں، اسلامی ممالک میں تو صرف پاکستان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک بہت ہیں، امریکہ، جرمنی، فرانس، اسرائیل، رشیا، چائنا، یہ سب ایٹمی قوت ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقینی طور پر پوری روئے زمین ان کے خیال میں تباہ ہو جائے گی، تو پھر اس زمین پر رہنا ناممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ان کو نظر آ رہی ہے کہ زمین کے وسائل آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، اور زمین جو ہے ناکارکی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین پر انسان کو توانائی کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس حوالے سے بھی زمین سے نکل کر دوسرے سیاروں کو تلاش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ اگر ایسا کوئی سیارہ ہے، ایسا کوئی پلانٹ ہے جس پر رہنا ممکن ہے، تو اس پر دوسرے سے پہلے ہی قبضہ کر لیا جائے۔ تو ایسی ایک کوشش میں انہوں نے ایک نیا مشن شروع کیا ہے، جسے انہوں نے آرٹیمس کا نام دیا ہے، آرٹیمس 1۔ اور اس حوالے سے جو مین ہے یہ جملہ لکھا ہے کہ ناسا کی دوسرے سیاروں پر قبضے کی تیاری۔ تو یہ دیکھیے، یہ الفاظ جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ میں نے خود امریکی ناسا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے اتارے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ انگلش ورڈز ان کے اپنے ہیں، اور ان کو آپ پڑھ لیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا آگے کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ لے میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر چکا ہوں۔ آرٹیمس کے ساتھ ناسا چاند کی سطح پر پہلی خاتون
خاتون اور رنگ کے پہلے شخص کو اتارے گا، اور مریخ پر انسانی مشن کی تیاری میں چاند پر طویل مدتی ریسرچ قائم کرے گا۔ انسانی لینڈنگ سسٹم اور چاند کے گرد مدار میں داخلی راستے کے ساتھ SLS اور ناسا کا اورین خلائی جہاز گہری خلائی تحقیق کے لیے ناسا کی بنیاد ہیں۔ یہ الفاظ میں نے ترجمہ کیے ہیں انہی انگریزی الفاظ کا، آپ خود بھی ان کو پڑھ لیں اور یہ ترجمے سے بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ ترجمہ کیا بتا رہا ہے، چلے میں ذرا اس کو بھی واضح کر دوں۔ ناسا کا تو پہلے میں بتا چکا ہوں، ناسا امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے۔ تو ایک تو اس دفعہ یہ کیا کر رہے ہیں، خاتون کو اتاریں گے وہاں چاند پر، پروگرام یہ بنا ہے، اور ساتھ میں رنگ کے پہلے شخص، یہاں یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں، یہ دیکھیں، پرسن آف کلر، رنگ کا پہلا شخص، رنگ۔ اب رنگ سے کیا مراد، چونکہ یہ لوگ سفید فام ہیں امریکی اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اور سیاہ فام اور دوسرے لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور امتیازی سلوک اس وقت عام ہے امریکہ میں۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے کہ امریکہ میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا، تو اب یہ کسی گورے کے بجائے کسی سانولے کالے وغیرہ کو، دوسرے رنگ و نسل کے شخص کو چاند پر بھیجنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اور مریخ پر انسانی مشن کی تیاری میں چاند پر طویل مدتی ریسرچ قائم کرے گا، یعنی ایک تو عورت کو بھیجے گا، دوسرا سفید فام کے بجائے سیاہ فام شخص کو یا کسی اور ایسے دوسرے رنگ و نسل کے شخص کو بھیجے گا، اور ساتھ ساتھ یہ مشن مریخ پر انسانی مشن کی تیاری کے حوالے سے ہوگا، یعنی چاند سے آگے بڑھنے کے لیے، مریخ تک جانے کے لیے یہ مشن ایک طویل مدتی مشن ہے ان کا پلان۔ اور اس میں کیا کیا جائے گا، انسانی لینڈنگ سسٹم، یعنی انسانوں کو چاند پر اتارنا، مریخ پر اتارنے کا نظام، اور چاند کے گرد مدار میں کس جگہ سے بھی داخل ہونے کا طریقہ کار۔ مدار سے مراد چاند کے گرد وہ گولائی میں راستہ ہوتا ہے۔ جب چاند کی کشش ثقل میں یہ داخل ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ مناسب جگہ پر کشش ثقل میں داخل ہوں، اور مناسب جگہ سے پھر یہ چاند پر اتریں جہاں ان کی مرضی ہو، جہاں ان کی ضرورت ہو۔ اور یہ اس کے لیے SLS کیا چیز ہے، یہ ان کا جو ہے لانچنگ سسٹم ہے، اور اورین خلائی جہاز اسی لانچنگ سسٹم کے ذریعے سے جو ہے یہ ابھی خلا میں بھیجیں گے چاند تک جانے کے لیے۔ اور ساتھ میں کیا کہا، گہری خلائی تحقیق کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، دو مین چیزیں SLS اور ناسا کا جو اورین خلائی جہاز ہے یہ، اور ان میں یہ جو دو خوبیاں رکھ رہے ہیں، لینڈنگ سسٹم اور چاند کے گرد کسی بھی گولائی میں اس کے مدار میں کہیں سے بھی داخلے کا طریقہ کار، راستہ ان کو جو ملا ہے، انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں، یہ سب ان کی سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ اور گہری تحقیق کا لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، یعنی تفصیلی تحقیق، ہر قسم کی ضروری معلومات جب بھی چاہیں جا سکیں آسانی کے ساتھ، اور اس سے آگے بھی جا سکیں۔ یہ ساری معلومات ان کے اپنے بیان کی مترجم ہیں، اور میں نے صرف آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اور ان کا جو یہ اب SLS اور ناسا کا جو اورین خلائی جہاز ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کی تصویر بھی انہوں نے خود دی ہوئی ہے، یہ space.com سے میں نے اتاری ہے، اور خود ناسا کے نے بھی دی ہوئی ہے۔ یہ اب نیا جو ہے نا سسٹم ان کا، اس میں یہ SLS سسٹم اور اورین جو ان کا خلائی جہاز ہے، یہ سارا ملا کر یہ سسٹم موجود ہے۔ اور یہ باقی جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ وہ کمپلیکس ہے ان کا جہاں سے اس کو روانہ کیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے اس حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے روانہ ہوگا، اور کس طرح چاند کے مدار میں داخل ہو کر چاند پر اترے گا، پھر واپس کس طرح زمین پر آئے گا۔ اس کا پورا انہوں نے ایک سسٹم، ایک پلان بنا کر، پوری ویڈیو بنا کر بھی جاری کی ہے، جو space.com پر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے یہ ویڈیو آپ کے لیے اتاری ہے، میں ابھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔
تو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اور اس کے حوالے سے تفصیل بتا دوں کہ آرٹیمس 1 چاند مشن چاند کی سطح پر خلابازوں کی واپسی کی طرف ایجنسی کا پہلا بڑا قدم ہوگا. یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اور SLS راکٹ تقریباً 26 دن کے مشن پر بغیر عملے کے اورین خلائی جہاز کو لانچ کرے گا. دیکھیں یہ زمین سے جائے گا چاند تک اور اس میں کسی قسم کے شروع میں انسان نہیں ہوں گے اور یہ 26 دن کے پروگرام پر جائے گا. اس میں جانے کا وقت بھی ہے آنے کا وقت بھی ہے اور اس دوران وہ زمین پر واپس آنے سے پہلے چاند کے گرد چکر لگاتے ہوئے 6 دن گزارے گا. یعنی اتنی زبردست پلاننگ ہوگی کہ یہ زمین سے جائے گا بھی واپس بھی آئے گا چاند کے گرد 6 دن مدار میں گھومے گا اور اس دوران تمام سائنسی ضروری معلومات چاند کے بارے میں حاصل کرے گا اور اس کے بعد یہ پھر انسانوں کو بھیجیں گے. ان معلومات کے بعد پھر چاند کے جس علاقے میں اترنا ہے وہ ساری معلومات لے چکے ہوں گے. پھر یہ دوبارہ انسانوں کو لے کر جائیں گے. اب SLS راکٹ جو ہے ان کا یہ اسپیس لانچ سسٹم SLS اسپیس لانچ سسٹم ان کا یہ راکٹ کا نظام ہے. یہ اس کا انجن دیا ہوا ہے اور یہ باقی اس کے پرزے ہیں. یہ پورا ایک انہوں نے خود نقشہ دیا ہے, یہ میں نے نہیں بنایا کوئی. اور یہ اس پر بڑے نازاں ہیں جو جیسے میں نے ان کے الفاظ بتائے ہیں اور اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ یہ ان کا اورین جو ہے خلائی جہاز ہے جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا, سب سے اوپر والا حصہ اس کا اور یہ آخر کا حصہ اس کا اپر والا حصہ ہے. یہ اندر کی اس کی مشینری ہے یہ سارا اور یہ بھی اس کا ہی حصہ ہے. یہ اورین خلائی جہاز ہے جو راکٹ کے ساتھ اسے بھیجا جائے گا اور یہ واپس بھی آئے گا. 26 دن کے عرصے میں جائے گا بھی آئے گا بھی اور وہاں 6 دن چاند کے مدار میں رہے گا بھی اور اترے گا بھی چاند پر. کس طرح یہ پوری ایک ترتیب انہوں نے ارینج کی ہے اور مین مقصد کیا ہے کہ اس سے آگے جائیں گے یہ لوگ مریخ پر اتر کر اور یا اس کے علاوہ ایسے سیاروں کی تلاش کی جائے گی جہاں زندگی ممکن ہے. آرٹیمس 1 فلوریڈا میں اس وقت ناسا کے کینڈی اسپیس سینٹر میں لانچ کمپلیکس B39 میں موجود ہے جہاں سے 20 مارچ 2022 سے پہلے اسے لانچ ہونا تھا. یعنی انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ ابھی جو آنے والا مارچ ہے اس کی 20 تاریخ سے پہلے اسے روانہ کرنا تھا, لیکن کچھ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ اپریل یا مئی 2022 میں یعنی اسی سال کے اپریل یا مئی کے 2022 میں چاند کی طرف بھیجا جائے گا. اب ذرا سے وہ ویڈیو بھی دیکھیں آپ اور ان کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا زبردست پلان بنایا انہوں نے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اربوں ڈالر یہ لوگ خلائی تحقیقات پر لگا رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ اپنی قوم کو دوسری قوموں پر حاوی کر لیں. مین مشن یہی ہوتا ہے ان کا کہ اپنی قوم کو دوسری قوموں پر حاوی کر لیں اور دنیا پر اپنا رعب جما کے رکھیں اور دنیا کو اپنے سے ڈرا کر رکھیں. اور دوسری طرف ہمارے حکمران ان کے آگے جھکے رہتے ہیں اور ان اپنے اللہ تللوں سے فارغ نہیں ہوتے. یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی انہوں نے مشن بھیجا نہیں ہے لیکن اس کے لیے کیسی زبردست ویڈیو بنا کر دنیا کو